طاہر اتنے جتن کر چکا ہے اپنی بیٹی کی طلاق کروانے کے لیے، لیکن یہاں پر حقیقت کھل کر آفی کے اب سامنے آتی ہے جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے باپ نے سگنیچر کروائے ہیں وہ کسی اور پر نہیں بلکہ خلا کا نوٹس بیچنے کے لیے احمر کو اس نے سگنیچرز کروائے تھے۔ یہاں پر حقیقت اب کیسے کھل کر آتی ہے سامنے جب یہاں پر آفی جاتی ہے احمر سے ملنے کے لیے اور احمر کہتا ہے کہ آخر تمہاری محبت یہی تھی سب۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہو۔ تبھی احمر کہتا ہے کہ تم فہد کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہو اور تمہارے باپ نے مجھے یہ کہا، تمہیں اتنی ہی جلدی تھی تو مجھے بتا دیتی تاکہ جس طرح آمنے سامنے آ کر میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا سیم اسی طرح آمنے سامنے آ کر میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ یہ بات سن کر آفی اب احمر کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ طلاق تمہارے لیے کوئی عام چیز ہے، میں جانتی ہوں ہمارے درمیان اختلافات بہت سیریس میٹر تک پہنچ چکے ہیں، لیکن تم کیا مجھے طلاق دینے پر آ چکے ہو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ اچھا کیا تم اتنی ہی ناسمجھ ہو۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ دیتا ہے اسے خلا کا نوٹس اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری طرف سے مجھے حاصل ہوا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہو گی۔ یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ احمر کیا تم پاگل ہو چکے ہو، تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن دوسری طرف احمر کے بھائی جن کو اب یہ بات پتہ چلی ہے کہ گھر کسی اور پارٹی نے نہیں بلکہ حمزہ نے لیا، احمر سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ اس کے بھائی ابھی اپنے گھروں میں شفٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ احمر کے منہ سے ساری سچائی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو شاری کے اتنا اندھا ہو جاتا ہے لالچ میں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہی سوچتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بھی تو لینا ہے، شیئر مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے اسی لیے میں جلد سے جلد امیر ہو جاؤں۔ وہ لالچ میں آ کر یہی سوچتا ہے کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا اس گھر سے اور کہتا ہے میں اس گھر سے کہیں بھی نہیں جانے والا۔ لیکن یہاں پر شاری کو کیا لگ رہا تھا کہ دوسروں کو تکلیف دے کر وہ سکون سے رہے گا، بالکل بھی نہیں۔ جو دوسروں کو سکون دیتا ہے آخر وہ خود سکون سے کیسے ہی رہ سکتا ہے۔ اپنے کیے کی تو اسے بھی بھگتنی ہی تھی، اسی لیے اب شاری کے ساتھ جو ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جو شیئر مارکیٹ میں اتنا وہ انویسٹ کر رہا تھا اب وہ سب کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ شیئر اس کے اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ بالکل کنگال ہو جاتا ہے اور اس نے تو اپنا فلائٹ تک نہیں لیا تھا۔ یہاں پر یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہر چیز انویسٹ کر چکا ہوتا ہے، انفیکٹ اپنی بیوی کی جیولری کو بھی وہ نہیں چھوڑتا۔ اور یہ باتیں اب اس کے لیے خاصا تکلیف دہ بننے والی تھی جو اس نے کبھی بھی نہیں سوچی ہوتی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اب دیکھ کر اس کے لیے بہت حیرانی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے پوسیبل ہے۔ لیکن یہ گھر اب کسی اور کے نام پر نہیں بلکہ یہ گھر صرف اور صرف احمر کے نام پر تھا۔ احمر جب بھی چاہتا اسے باہر نکال سکتا تھا، لیکن آفی کے سامنے اس کی باپ کی حقیقت کھل کر آ جاتی ہے جب وہ باہر سے آتی ہے احمر سے ملنے کے بعد۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ بس اب تم اپنی شادی کی تیاریاں کرو اور تم جانتے ہو نا فہد اچھے طریقے سے کہ میرا داماد بننے کے بعد تمہارا پوزیشن کتنی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔